بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت علی میاں کی کتاب تاریخ الدعوت و عزیمت جلد اول میں امام غزالی پر جو ان کا لکھا ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو اس کے سیاق و سباق پر انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے، اس کا مطالعہ شروع کیا تھا، علم کلام کا انحراف اور انحطاط۔ تو یہاں پچھلی بار اس پہ رکے تھے کہ امام ابو الحسن علی اشعری جو علم کلام کے ائمہ میں، اشعری علم کلام کے ائمہ میں سے ہیں، ائمہ میں یعنی مطلب وہ اس کے بانی ہیں بنیادی طور پہ اس مذہب کے اور اسکول کے، جو اہل سنت کا سب سے بڑا کلامی اسکول ہے، یا سب سے بڑا نہ بھی ہو تو دوسرے نمبر پر ہے ہی، اور علماء کی تعداد کے لحاظ سے جو ہے ہو سکتا ہے وہ پہلے نمبر پہ ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ماتریدی جو احناف والے ہیں، حنفی علماء جو زیادہ تر ماتریدی ہیں، ان کے مسائل بھی امام ابو الحسن علی اشعری سے زیادہ مختلف نہیں ہیں، تو بہت بڑے امام ہیں، اور انہوں نے جو ہے اجتہاد کیا علم کلام میں، اور اس کی بنیاد پہ ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی، یعنی ایک نئے اسکول آف تھاٹ کی بنیاد ڈالی۔ کیونکہ جب ہم علم کلام کی بات کرتے ہیں تو اس سے 3 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 3 بنیادی چیز۔ تو ایک چیز جو علم کلام سے مراد ہو سکتی ہے، علم کلام۔ تو بہت سے لوگ اس کو علم عقیدہ کے مترادف کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے یہ بھی اس کا ایک استعمال ہے۔ تو علم کلام اور علم عقیدہ، تو اسلامی عقیدہ جس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس علم کو علم کلام کہتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے معنوں میں علم کلام کا استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اسلامی عقائد، یعنی جو علم عقیدہ میں جو عقائد پڑھتے ہیں، کی توجیح، یعنی جسٹیفیکیشن، کے عقلی دلائل فراہم کرنا۔ تو یہ علم کلام کی بنیادی طور پہ جب ہم علم کلام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے ایک یہ ہوتی ہے، یعنی اسلامی عقائد کی عقلی توجیح بیان کرنا، یا عقلی جواز فراہم کرنا۔ اور ان معنوں میں علم کلام جو ہے، امام غزالی نے جو المستصفیٰ میں تعریف کی ہے علم کلام کی، وہ اس دوسرے معنی میں سے زیادہ قریب ہے۔ اس پہ انگریزی میں ہمارے 2-3 نشستیں کی تھیں بہت پہلے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس الگ سے ایک پلے لسٹ۔ اور تیسرا معنی جو علم کلام کا جو دوسرے معنی کا ایک جز ہے، یا اس کا ایک ذیلی چیز ہے، یا اس کے ایک فصل ہے یا باب ہے، وہ علم کلام جو ہے اسلامی عقائد کے کا عقلی دفاع کرنا۔
عقلی بنیادوں پر اس کا دفاع کریں. تو اس لحاظ سے 3 معنی ہو گئے علم کلام کے. ایک تو علم عقیدہ کے مترادف کے طور پہ، تو دوسرا جو اصلی اس کا علم کلام کا علم عقیدہ سے الگ جو ہے اس کا مطلب ہے وہ مثبت یہ ہے کہ اسلامی عقائد کی عقلی توجیح، اور منفی یہ ہے کہ ان کا دفاع. اور ظاہر ہے اس منفی معنی کے لیے مثبت معنی کا ہونا بھی ضروری ہے. تو زیادہ تر جو علم کلام کے جو علم عقیدہ کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو اسلامی عقیدہ ہے، لیکن جو ہم کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ یا مذاہب اسلامیہ قائم ہوتے ہیں علم کلام کے، وہ انہی 2 معانی میں ہیں. ان معنی میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کے عقائد مختلف ہیں، ان معنوں میں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مختلف اسلامی مذاہب اور مختلف علماء جو ہیں اسلامی عقائد کا کس طرح دفاع کرتے ہیں، تو کس طرح عقلی دفاع کرتے ہیں. تو ان میں ان کے منہاج مختلف ہو سکتے ہیں. اس کی بنیاد پہ جو ہے ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں مذہبی بنیاد پہ، یعنی جس طرح مطلب یہ ہے کہ جامعات میں مختلف طریقے ہوتے ہیں علوم کو پڑھنے کے، اسی طرح یعنی مذاہب اسلامیہ بھی ہیں. اور امام ابو الحسن علی عشری جو ہیں علم کلام کے ایک پورے اسکول، یعنی پوری ایک جامعہ یا پوری یعنی مذہب کے بانی، جس کو اشعری مذہب انہی کے نام کے تتوبے کے اس نسبت سے جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. اب جب آپ علم کلام دیکھتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں، ایک تو اسلامی عقیدہ ہے، اس میں جو ہے مسلمانوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، اور ہے بھی تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جو اسلام اور کفر کا اختلاف ہے. اور خاص طور پہ اہل سنت میں تو ان کے عقائد ایک ہی ہیں، چاہے وہ اشعری ہوں یا حنبلی ہوں یا ماتریدی ہوں. لیکن جس بنیاد پہ ان میں فرق آتا ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام کا دوسرا عقلی بنیاد ہے. علم کلام میں اس بنیاد پہ فرق آتا ہے کہ ان کی جو عقل کے تصور ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اور جن عقلی علوم پر ان کی بنیاد ہوتی ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں. اور چونکہ عقلی علم جو ہے وہ عقل کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ انسانی تجربے اور انسانی مشاہدے کی بنیاد پہ جانتے ہیں، تو وہ کوئی وحی تو ہے نہیں. تو وہ انسان جیسے جیسے انسانی علوم کا ارتقاء ہوتا ہے اس طرح عقل کے بارے میں بھی ہماری آراء جو ہیں اور ہمارا فہم جو ہے، اور عقلی اصولوں کے بارے میں ہمارا فہم، اور تجربے کے بارے میں ہمارا فہم، اور عادات کے بارے میں ہمارا فہم، اور منہاج کے بارے میں ہمارا فہم بھی ترقی بھی کرتا ہے اور بدلتا بھی ہے زمان. تو جس زمانے میں علم کلام کی بنیاد رکھی گئی اس وقت جو عقلی اصول جو ہے غالب تھے وہ ارسطو کے اصول تھے، افلاطون کے اصول تھے، یہ کچھ اصول جو ایرانی اور ہندوؤں کے ہاں سے آئے تھے، کچھ عربوں کے ہاں سے پہلے سے جو اصول موجود تھے فہم عامہ کے، اور کچھ جو ہے سریانی اور غیر افلاطونی اور غیر ارسطاطیلیسی جو روایات تھیں یونانیوں کے ہاں، جیسے رواقی ہو گئے یا دوسرے لوگ ہو گئے یا اسٹوئکس ہو گئے. تو ان تمام روایات میں جو منہاج اور عقل کے تصورات میں اختلاف تھا، لیکن یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ تھی اس زمانے میں.
تو ایک جو علم کلام میں جو مختلف مذاہب بنے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ جو ہے ارسطو کے تصور عقل اور منہاج کو بہتر سمجھتے ہیں، کچھ افلاطون کے، کچھ رواقیوں کے، کچھ سریانیوں کے، کچھ ایسے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ قدیم عربوں کے جو اصول فہم عامہ تھے اس کو ملاتے ہیں، سریانی اور غیر ارسطاطیلیسی یونانی منطق سے، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ مختلف علم کلام میں مذاہب جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ اور علم کلام میں جو ارتقاء کی جس میں ضرورت ہوتی ہے، عقیدہ تو ایک ہی رہتا ہے وہ جس کا دفاع کریں، لیکن یہ علمی اور عقلی اصول جو ہیں کیونکہ یہ انسانی کاوش ہیں تو ان میں ارتقاء ہوتا ہے، یہ بدلتے ہیں۔ پہلے لوگ ارسطو کو جو ہے عقل کل سمجھتے تھے، اس کے بعد جو ہے اس کو بالکل بے وقوف سمجھنے لگے، اور اب جو ہے یعنی بیچ بیچ کی رائے ہے۔ اب جو ہے یہ عقل کے سمجھنے کی جو بنیاد ہے وہ سائنس ہو گئی ہے، اور جدید فلسفہ جو ہے قدیم فلسفے سے کافی مختلف ہے کیونکہ وہ سائنس کی بنیاد پہ قائم ہے۔ تو آج جو عقلی اصول اسلام کے دفاع کے لیے چاہیے وہ بالکل مختلف ہیں، یعنی پرانے اصول بالکل ہی غلط نہ ہو تو اس میں یعنی ترمیم و اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو علم کلام میں انحطاط اور جمود کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں علمی اور عقلی اصول کو عقیدے سے جو اس کا فرق ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام رازی نے جو عقیدے کے بارے میں بات کی اور جو عقل کے بارے میں بات کی اس کا ایک ہی رتبہ ہے۔ امام راضی بطور عالم دین کے عقیدے کے بارے میں جو بات کرتے ہیں اس کی یعنی اس میں زیادہ فرق نہیں ہے آج جو ہمارے میں، کیونکہ عقیدہ تو بدلتا نہیں ہے، لیکن امام راضی نے جو عقل کے بارے میں باتیں کی اس میں کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں، کیونکہ عقل کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ہیں، اور انسانی مشاہدہ اور تجربہ اور علم بدلتا ہے، وہ کوئی وحی کی بنیاد پہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں لوگ اس فرق کو یا تو سمجھنے کا سے قاصر ہیں یا یہ کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے علم کلام میں جمود آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اسلام کے دفاع کے بجائے جو ہے وہ آپس کے جھگڑوں کی بنیاد بن جاتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ میرے اصول صحیح ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے اصول صحیح ہیں، حالانکہ وہ جو اصول ہیں ان کا دین سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں، وہ صرف دین کے دفاع کا ایک طریقہ تھے 600-700 سال پہلے اور 200 سال پہلے تک، اور آج ان اصولوں کی بنیادوں پہ دین کا جو ہے دفاع ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں، اور دوسری بات یہ کہ ان اصولوں کا تعلق دین سے نہیں ہے بالکل، وہ تو دین کے دفاع کا ایک طریقہ ہے، تو دین کے دفاع کے طریقوں کو دین سے جو اس کا فرق ہے وہ ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو علم کلام میں جو جمود آیا ہے یا انحطاط ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جن امام ابو الحسن عشری نے جن علمی اور عقلی اصولوں کی بنیاد پر علم کلام کو وضع کیا تھا، اور پھر امام غزالی نے اس کو وسعت دی، اور پھر امام راضی نے اس کو بہت وسعت دی، اور پھر اور بعد میں بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے وسعت دی، لیکن آج جو ہم علم کلام انہی چیزوں کو پڑھ رہے ہیں اور ان اصولوں کو وسعت نہیں دے رہے، حالانکہ ہر نئے دور میں علم کے اضافے کے ساتھ ان اصولوں کی وسعت کی ضرورت ہے، کیونکہ امام ابو الحسن عشری نے علم کلام کی بنیاد رکھی، تو اس کے بعد امام الحرمین نے اور ان کے شاگردوں نے اور امام باقلانی نے، اور اس سے پہلے امام غزالی نے، امام رازی نے، سنوسی نے، شریف الدین جوزجانی نے، اور بڑے بڑے ہمارے یہاں سیالکوٹی نے، اور شاہ ولی اللہ نے، امام ابن تیمیہ نے، ان لوگوں نے بڑے یعنی ہر دور میں جو ہے اس میں جو علم اور انسانی علوم میں جو ترقی ہے اس کے مطابق جو ہے علم کلام کے اصولوں کو اپڈیٹ کیا، کیونکہ علم کلام ایک عقلی علم ہے جس کی بنیاد پہ ہم عقیدے کی دفاع کرتے ہیں اور اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں۔ تو عقیدہ تو ثابت ہے لیکن عقلی جو اصول ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، لیکن جب علی میاں کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیرو رفتہ رفتہ لکیر کے فقیر بن گئے، تو اس سے مراد ان کے لیٹر پیروز ہیں،
نہیں آج جو ان کے پیرو ہیں اور امام غزالی سے پہلے جو اس کے پیرو تھے، پھر امام غزالی بھی ان کے پیرو تھے، تو امام غزالی نے جو ہے پھر اس میں شعری علم کلام کو وسعت دی، پھر امام راضی نے وسعت دی. لیکن آج ہم جو ہیں وہ بالکل رفتہ رفتہ بالکل جو ہے لکیر کے فقیر ان معنوں میں بن گئے ہیں کہ آج جو ہے علمی اور عقلی بنیادوں پر اس کو وسعت دینے کا کام جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اوکے سو اس میں ان کے بلکہ امام ابو الحسن اشعری کی طاقتور شخصیت و عقلیت اور مجتہدانہ دماغ نے معتزلہ کے سحر کو باطل کر دیا تھا. معتزلہ متکلمین کا وہ گروہ تھا جو یونانی معبد و طبیعت اور منطق سے بہت مرعوب اور متاثر تھے. گو کہ ان میں اور فلسفیوں میں، جو مسلمان فلسفیوں میں یہ فرق تھا کہ معتزلہ جو ہے اسلام اور قرآن اور سنت کو، یعنی سنت جس حد تک وہ اس کو سنت سمجھتے تھے صحیح یا اس کے بالادستی کے قائل تھے. اس کے مقابلے میں جو فلسفی تھے وہ مطلب یہ کہ عقل کی مطلق حکمیت کے قائل تھے. تو معتزلہ نے جو ہے فلسفیوں کے مقابلے میں اسلام کے دفاع کی کوشش کی، اور عیسائیوں کے مقابلے میں اور دوسرے گمراہ یعنی آتش پرستوں کے مقابلے میں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس دفاع کرنے کے لیے جو عقلی اصول انہوں نے سیکھے وہ یونانیوں کے اصول تھے، تو وہ اس سے متاثر ہو گئے. اور یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی یعنی مطلب یہ ہے کہ اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور یہ پھر مطلب اشعریوں کے ساتھ بھی ہوا، ماتریدیوں کے ساتھ بھی ہوا، اور حنبلیوں کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ جس منہاج کو استعمال کرتے ہیں دفاع کے لیے، اس منہاج سے خود بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور اس کے سے مغلوب ہو سکتے ہیں اور مروب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے مطلب اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریوائز کرنے کی، کیونکہ جو انسانی کوششیں ہیں وہ سب خطا، اس میں امکان ہی نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو خطا تو ہوتی ہی ہے، غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں. تو معتزلہ کی غلطیوں کی درستگی کے لیے امام ابو الحسن اشعری نے اپنا اسکول قائم کیا. لیکن پھر معتزلہ کی طرح ان کے جو اسکول میں بھی جو ہے جن اصولوں پر وہ معتزلہ کے خلاف اور دوسرے لوگوں کے خلاف جو ہے اسلام کا دفاع کر رہے تھے، جب ان کا خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر ان اصولوں سے خود بھی مروب ہو جاتے ہیں ان کے متبعین. تو پھر امام غزالی نے اس کی تجدید کی، اور اس طرح بار بار ہوتا رہا. اور اب پھر ایک تجدید کی ضرورت ہے. لیکن یہاں جو مولانا ندوی صاحب بات کر رہے ہیں وہ امام غزالی سے پہلے، یعنی امام غزالی کے وقت میں کس طرح اس اجتہاد کی ضرورت تھی اور تجدید کی ضرورت تھی، اور امام غزالی نے اس کا فریضہ انجام دیا. تو اس کے سیاق کے لیے جو ہے بنیاد فراہم کر رہے ہیں. تو اس میں ان کے لیکن رفتہ رفتہ ان کے پیرو لکیر کے فقیر بن گئے ان معنوں میں جن میں میں نے ابھی آپ کو بتایا. اور یہ سب نسبی ہوتی ہے چیزیں. اور علم کلام میں بھی بجائے تجدید و اجتہاد کے نقل در نقل کا سلسلہ شروع ہو گیا. نقل در نقل کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن و سنت کی بنیاد تو نقل اور عقل پہ ہے. نقل ضروری ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ہے اور رسول اکرم نے فرمایا، تو پھر اپنی عقل استعمال کر کے اس کو سمجھیں گے ان اصولوں کے مطابق جو اس نقل سے اخذ ہوتے ہیں. لیکن عقل کو نقل کرنے کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہے کہ ارسطو نے عقل کے بارے میں یہ کہا. تو یہ ان معنوں میں تو صحیح ہو سکتا ہے کہ ارسطو کے خیالات ہم تک پہنچے تاکہ ہم اس کے خیالات کی بنیاد پہ اپنی سوچ کو جو ہے آگے بڑھا سکیں. لیکن اس کی خیالات بذات خود کوئی یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں تو اس کو رد کر دیں گے، اور صحیح سمجھتے ہیں تو اس کو قبول کر لیں گے، اور اگر اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے تو ترمیم کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ
اپنے عقلی اساتذہ کو اسی تقدس کا درجہ دے دیں جو شریعت کا درجہ ہے، جو نقل کا درجہ ہے، تو پھر جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عقل جو ہے نقل بن جاتی ہے، ان معنوں میں کہ عقل اپنا کام جو ہے چھوڑ دیتی ہے، اور صرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے عقل کے بارے میں کیا کہا، یہ نہیں سوچتے کہ یعنی اس کی بنیاد پہ آپ کا اپنا فہم عقل کے بارے میں کیا بنے گا. تو آپ اپنی عقل کو ایک طرح سے بند کر دیتے ہیں، محیط کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں نے جو عقل کے بارے میں کہا اس کی تناظر میں. تو یہ ہوتا ہے، اور علم کلام بھی بجائے تجدید و اجتہاد کے نقل در نقل کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور جن لوگوں نے اس زمانے کی تبدیلی کا احساس کیا اور جدت سے کام لیا، انہوں نے فلسفی کی اصطلاحات اور فلسفیانہ طرز استدلال کو علم کلام میں داخل کر دیا، جو نہ قرآن مجید کے طرز استدلال کی طرف فطری عام فہمکش اور دلکش تھا، نہ اس کے دعوے کے ثبوت کے لیے قطعی دلائل فراہم کرتا تھا. تو یہ ایک نئی اہم بحث شروع ہو رہی ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلی بار سے اس کو شروع کریں گے.